سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے مجلس کی شکل میں یا تنہائی کے اندر یا اجتماعی طور پر جب ذکر کی توفیق نصیب فرماتا ہے تو ظاہر ذکر کے اندر جو کلمات اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری زبانوں پر جاری فرماتا ہے ان کی حیثیت ان کی عظمت ان کلمات کی اللہ کے نزدیک اور کس قدر اللہ کے نزدیک رحمتیں ہیں اس کے لیے اور کس قدر اللہ کے انعامات ہیں ان کلمات پر اور کیا کیا اللہ کی نعمتیں ان کے پیچھے پوشیدہ ہیں ہماری عقلیں یہ سمجھنے سے قاصر ہیں ہمارے دماغ کی پہنچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی کہ لگتے تو بہت چھوٹے ہیں بالکل ایک ایک سیکنڈ کے کلمات ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کے لیکن کیا ہوتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا اس کے کیسی ہلچل مچا دیتے ہیں پوری اسی پر ایک مجھے واقعہ ہے جو میں آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں اس کی عظمت کے لیے تاکہ ہم اس ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں کیونکہ جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں یہی کلمات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حمدیہ کلمات ہوتے ہیں قرآنی آیات کی ذکر ہوتے ہیں درود پاک ہوتا ہے تو ایک ہی کلمہ جو ہے اس کی قیمت عجیب و غریب ہے بنی اسرائیل کا زمانہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے تو ایک شخص تھا جو خراب تھا بہت خراب تھا بہت گندے کام کرتا تھا بستی کے اندر تو تنگ آ گئے لوگ اس کی شرارتوں سے اس کی گندے کاموں سے اس کی بری چیزوں سے انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ یہ تو بہت مشکل ہو گیا اس آدمی کے ساتھ رہنا تنگ کر دیا اس کی شیطانیت نے اس کی غلط حرکتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اس وقت کے اچھا زمانہ تھا اچھے لوگ تھے فوراً اللہ تعالیٰ سن تو بھی لیتا ہے لیکن جواب فوراً اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہا کہ موسیٰ فلاں بستی سے شکایت آئی ہے شخص ہے جو بہت گندا ہے یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھتے چلیں اللہ اکبر کہ معاشرے کے اندر انسان کو اچھا بن کے رہنا چاہیے گندا بن کے رہیں گے تو صرف
اپنے ہی گند نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے لوگ بھی اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں سے، اس کی عادات سے جب واقف ہو جاتی ہے اڑوس پڑوس محلہ جس سے ہم رہتے ہیں، تو بیچارے وہ زبان سے نہ کہیں، منہ سے نہ کہیں، لیکن ان کو طبعی طور پر، نیچرل طور پر بہت سخت تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ جو ہمارے ارد گرد پڑوسی ہیں، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ان کے حقوق بہت ہیں ہمارے پاس۔ تو ایک اچھا انسان بنتا ہے تو ساتھ والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس انسان سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو وہ شخص گندا تھا تو بستی والے تھے تنگ آ گئے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب انسان اڑوس پڑوس میں گندا ہو تو اتنا تنگ ہو جاتا ہے اس کی حرکتوں سے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میں اس آدمی سے بہت تنگ، تو انتظام کر۔ ممکن اللہ پاک اس انسان کی تکلیف سے وجہ سے اس انسان کو پھر عذاب میں ڈالے اور کہے کہ میرے انسانوں کو تنگ کر رہا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا اس کی جب دعا کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم فلاں بستی میں ایک شخص ہے، اس کو جاؤ، اس کو وہاں سے نکال دو۔ تو نبی تھے وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا کون سا آدمی ہے جو شرط کرتا ہے کہ جی فلاں آدمی ہو گیا، جو نکل جائے بستی سے باہر، نکال دیا اس کو، دوسری بستی میں چلا گیا۔ عادت خراب پڑ جائے تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے آدمی کی، تو اس نے جا کے وہاں بھی شروع کر دیا خراب، گندے کام وہاں بھی شروع کر دی اس نے۔ وہاں بھی بستی والے تنگ آئے، انہوں نے وہاں بھی دعا کی اللہ تعالیٰ یہ کیا شخص یہاں پہ آ گیا، ہم تو بڑے تنگ اس آدمی سے، بچانے سے، کتنا گندا ہوگا وہ آدمی، مجھے بتائیں، ہم موسیٰ علیہ السلام نبی ہوں، لوگ تنگ ہوں، اللہ عذاب دیتا ہو، اور پھر بھی گندے کام کیے جا رہے ہیں وہ شخص۔ تو ڈھیٹ ہوتا ہے نا آدمی، جب ڈھیٹ، قرآن سنا لو، حدیثیں سنا لو، قرآن پکڑ کے بیٹھ جاؤ، اس کی منتیں کرو، اس کو یقین دلاؤ یہ گناہ ہے، اس نے نہیں ماننا، سوڑ کے پھر اس نے وہی کام شروع کر دینا، اس کو کہتے ہیں ڈھیٹ ہو جاتے ہیں آدمی، بالکل سمن بکم ہو جاتا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا اس میں، بازی نہیں آتا، کتنے سمجھاؤ اس کو، کتنا منع کرو، بھائی یہ بری چیز ہے مت کرو، یہ گناہ ہے۔ آج کل یہی معاملہ ہے نا ہمارے ساتھ، لیکن صبح دیں گے پھر وہی کام کر رہا ہو یا کر رہی ہوگی، تو بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھیے کہ بھائی کتنا زور لگایا، کتنا کچھ کیا، لیکن وہ تو پانی جو ہے سر سے اتر گیا بالکل، اس کا اثر ہی کچھ نہیں۔ تو اس کا بھی یہ معاملہ تھا، وہ ٹھنڈا، حالانکہ نبی تھے اس وقت موجود تھے، انہوں نے جا کے سمجھایا عقل کر، وہ دوسری بستی میں گئے، پھر یہ کام شروع کر دیا، پھر لوگوں نے شکایت کی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بات گئی، اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ اس کو بندے کو نکل جانے سے بھی، وہاں سے دھکے پڑے، اس کو نکال دیا گیا، پھر ایک اور بستی میں پہنچ گیا، اس کو پھر اثر نہیں ہوا، اور پھر اس نے وہی کام شروع کر دیا، پھر شکایت، پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر وہاں پوچھنے تو بھی باز نہیں آتا، بہت نکل ہی جاتا بھائی، ہر بستی سے نکال دیا اس نے۔ اب وہ کوئی بستی اس کو قبول کرنے والے نہیں، کتنا گندا آدمی ہوگا آپ سوچیں، کتنے گناہ ہوں گے اس کے، اللہ بھی ناراض، وقت کا نبی بھی ناراض، سارے پڑوسی بھی ناراض، سوچیں اسے۔ اب اس نے کہا جی ٹھکانہ تو میرا کہیں بھی نہیں، اب چل بھائی پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، کسی غار میں بسیرا کرتا ہوں، آدمی میں رہوں گا میں تو باز نہیں آ سکتا۔ اب وہ منہ اٹھائے، جہاں بھی نکال دیتے تھے وہ پہاڑوں کی طرف چل پڑا، غار ایک نظر آئی، اس میں بیٹھ گیا، غار کے اندر، غار میں بیٹھا، غار میں تو زندگی وہ نہیں ہوتی آدمی کی، کھانا پینا یہ وہ بیماری سب کچھ، کچھ دن چلے، اب وہ بیچارہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، معاملہ اس کا ختم ہو گیا، کھائے کہاں سے، پیے کدھر سے، کہ حال ہو، تو اب یہ ہے کہ بیمار ہو گیا، شخص بیمار ہو گئی، علاج نہ معالجہ، اب وہ بیمار پڑا ہے غار کے اندر، تو اس نے رونا شروع کیا، کہتا ہے یا اللہ مجھے فلاں بستی سے نکلا دیا تو نے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے اللہ سے، وہاں سے بھی نکلا دیا، اس بستی سے نکلا دیا، اور یہ آپ نے میرے ساتھ ایسے کیا کہ آج میری ماں میرے پاس ہوتی تو کم از کم میری کوئی پوچھ پاچھ کرتی، مجھے دیکھتی، کچھ کھانا دیتی، کھوانے دیتی، میرا باپ میرے ساتھ ہوتا، کوئی جا کے علاج میرا کراتا، ماں کو بھی تو نے مجھ سے الگ کر دیا، باپ کو بھی تو نے مجھ سے الگ کر دیا، میری اولاد تھی ان کو بھی تو نے مجھ سے الگ کر دیا، بیوی میری تھی اس سے بھی تو نے مجھے الگ کر دیا،
مجھے تو بالکل سب سے تو نے الگ کر دیا. اب وہ کہہ رہا ہے اللہ سے بات کر، رو رہا ہے. تو اپنے گناہ نہیں یاد آ رہے اس کو، ابھی اس تک خیال ہی نہیں جا رہا کہ کچھ کام کرو. تو کہتے کہتے پھر اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تیری مرضی، نے سب کو مجھ سے چھڑا دیا، لیکن ایک مہربانی فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. 3 دفعہ کہا کہ اپنی رحمت سے دور نہ کرنا. سبحان اللہ، کس قدر گناہ گار ہوگا، کیا حال ہوگا. اس نے اللہ کا ذکر کیا، 3 دفعہ کلمے پڑھے. ذکر ہے نا، پڑھتے ہیں ابھی نہیں پڑھتے؟ کتنے سال ہو گئے پڑھتے ہوئے نا. ہاں اب دیکھیں آپ بتاتا ہوں کیا کچھ جمع کر لیا تھوڑا سا مجھے بھی دینا آخرت کے اندر. پتہ ہی نہیں تھا لاشعوری طور پہ آدمی پڑھ کیا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اندازہ لگائیں. اور کتنے بجے سے ہم پڑھ جاتے ہیں، کبھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کبھی اکیلا پڑھ لیتے ہیں. پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہے نا، پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے اللہ کے فضل سے. تو اس نے کہا اللہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، سب سے تو تم نے مجھے دور کر دیا، مجھے باپ سے دور کر دیا، بیوی سے دور کر دیا، بچوں سے دور کر دیا، ہر ایک سے، ماں سے دور کر دیا، لیکن یا ارحم الراحمین تو اپنی رحمت سے دور نہ فرمانا. بس یہ لفظ نکلے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. یہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ آسان بنانا کس کو ہے؟ رب. سب سے زیادہ آسان. ماں نہیں مانتی، باپ نہیں مانتا، دوست نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتی، اس قربان جاؤں اس کی رحمت کے. کتنے ہی گناہ آدمی کے، کیا حال ہوگا اس شخص کا بتائیں، اور کس طرح اللہ اپنی رحمت سے معاف کرتی ہے. بھائی اگر ہم اللہ کو پہچان جائیں نا، صحیح پہچان جائیں اللہ کو، صحیح بندہ پہچان جائے نا، خدا کی قسم زندگی میں مزے لوٹے اور آخرت میں مزے لوٹے. تو ایسی ذات ہے، اتنی پیاری محبوب ذات ہے اللہ کی، سبحان جاؤں، قربان جاؤں اس کے. کبھی اس کے ساتھ تعلق تو بڑھا کے دیکھیں انسان، دوستی تو کر کے دیکھیں. بہت اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. اللہ نے کہا اچھا یا رحیم کہا اس نے مجھے. ایک دم فرشتے حکم دیا کہ چل اس کے باپ کا شکل ڈال لے. وہ باپ بن گیا فرشتہ. مالک خالق ہے وہ تو، جا اس کو پوچھ. وہ اس طرح چیخ رہا تھا، دیکھ باپ آ گیا، وہ چمڑ گیا اس سے، اس نے پیار کیا باپ کی طرح، پوسا یہ وہ کیا. تھوڑے بعد ایک حور کو حکم دیا چل اس کی ماں بن جا. اب حور ادھر یہ ماں بن کے آ گئی یہاں پہ غار کے اندر. سبحان اللہ، ماں بھی آ گئی. وہ سبحان اللہ، تو پاگلوں کی ماں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا. اب رہے گی پیچھے بیوی. اللہ نے ایک حور کو حکم کہ چل تو بھی جا اس کی بیوی بن کے پہنچ جا اس کے پاس. بیوی پہنچ گئی. اب پورا خاندان جمع ہو رہا اس غار کے اندر، باپ بھی، ماں بھی، بیوی بھی، اب اولاد بھی. جتنے غلامان تھے جنت کے، ان غلامان کو جو تھا، غلامان پتہ نہیں کیا، جو خوبصورت حسین لڑکے ہوں گے ان کو غلامان کہا جائے گا، جو آپ کو ماشاءاللہ شرابیں پلائیں گے، آپ کو شہد کے جام دیں گے، آپ مست بیٹھے ہوں گے اپنی مسیڑیوں پر. ہائے ہائے، بہت لوٹنیاں مار رہے ہوں گے اس پر، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، او کیم چھے، اشارہ ہو رہا ہوگا، ہاڑو چھے، ہاڑو چھے، مزے ماں نعرے پڑھ رہے ہوں گے الحمدللہ. اور غلامان نعرے ہوں گے، آپ کو کھانا کھلا رہے ہو، شراب دے رہے ہو، اور پھر کیا مستی کریں گے لوگ، شراب کی جام ایک دوسرے پہ پھینکیں گے. فل اجازت، جو یہاں کنٹرول اللہ نے پا کی ہے نا، وہ کھلی اجازت، خوب مستی کرو جتنا کچھ کر سکتے. یہ قرآن ہے. یہ کرنا ہے یہاں جوتے کھانے، مجھے پتا ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہاں تنگی کر لو تو وہاں مزے، یا پھر یہاں تھوڑے یہاں مزے کر لو تو وہاں پہ جوتے ہیں، کچھ نہیں. انتخاب ہمارے ہیں نا. تو وہاں بھی آ گئی، باپ بھی آ گیا، اولاد بھی آ گئی، جو سب کچھ آ گیا جناب. تو وہ تو مست، سبحان اللہ، یہ اللہ نے کرم فرما دیا، سب کچھ آ گیا. اتنا مست ہوا بس. وہ کہتا اللہ تعالیٰ تیرا تو کرم خاص ہو گیا اس غریب پر، اور اسی میں اس نے جان دے دی. انتقال ہو گیا غار کے اندر. جب عاشق ہو جائے نا انسان، تو پھر عشق میں وہ کیا دے اس کے بدلہ. سچا عاشق وہ کہ اللہ تو نے جب اتنا کچھ مجھے دیا ہے، بڑے بڑے عاشقوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. سبحان اللہ، اللہ سے عشق کرنے والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ جب مجھے نعمتیں دے دی تو میں تو اس کا بدل کیا دوں. ایک ہی چیز تے دی ہے، حق ادا نہ ہوا. جہاں بھی دی تو حق ادا نہ ہوا. ایک ہی چیز ہے میرے پاس میں دے سکتا ہوں، وہ جانی ہے میں تیرے قربان کرتا ہوں. اس کی نظر کر دیتے ہیں. کئی واقعات ایسے اللہ والوں کے ہیں، کہتا اب تو ایک چیز ہے میں تجھے تحفہ دے سکتا ہوں، تیری ہے تجھے لٹا دیتا ہوں، لیکن پھر بھی کیا ہے، حق ادا نہ ہوا. جہاں دی ہوئی تیری تھی، تیری جان دی ہوئی تھی، تو نہیں دی تھی، دینے کے بعد بھی میرا حق تو ادا نہیں ہوا، لیکن یہی میں دے سکتا ہوں تجھے.
اس نے جان قربان کر دی. اللہ آگے سنائے. اب کسی کو کیا پتا کیا قصہ ہو رہا ہے غار کے اندر, کیا معاملات چل رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے معاملہ, آپ بستر میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, نہ کوئی سننے والا, نہ کوئی ٹیلی فون, نہ کوئی کوڈ نمبر مل رہا ہے, کوئی کوڈ نمبر بھی نہیں ملتا, کچھ ٹیلی فون بھی نہیں ہو رہا, کوئی ایکسچینج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب سے ڈائل چلتا ہے نا بستر میں لیٹ کے اللہ کے ساتھ, تو اس وقت سارے ڈائل کھل جاتے ہیں آسمانوں میں, ایکسچینج کھل جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. ڈائل ڈائریکٹ ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, تنہائی ہے, بستر میں لیٹا ہے, بند ہے, سب ادھر سو رہا ہے, ادھر سو رہا ہے, بندہ اس وقت لیٹا ہے. اور اس نے اللہ جب کہا تو ڈائل سارے ڈائریکٹ جاتا ہے اللہ کی طرف, فائر جاتے ہیں, ایکسچینج کھل جاتے ہیں, ایک دم گفتگو بنتے کی شروع ہو جاتی ہے. عاشقوں کا کام ہے میاں. تو پھر اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی طرف پھر وحی بھیجی. موسیٰ, اب دیکھیں اب کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کی رحمت کے. موسیٰ جی یا اللہ حکم, تو فلاں فلاں ایک غار کے اندر ایک میرا محبوب, میرا اللہ کا ولی پڑا ہوا ہے. یعنی اسی شخص کے بارے میں اللہ کیا فرماتا تھا, بدکار ہے, بدماش ہے, نگال اس کے بعد, دفاع کرے اس کو. اللہ کہہ رہا ہے اتنے غضب کے اندر. اب وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ جا موسیٰ, میرے ایک دوست ہے وہ انتقال کر گیا, دوست میرا ولی میرا محبوب انتقال کر گیا. حضرت موسیٰ سمتے الرٹ ہو گئے, کہاں یا اللہ؟ تو فلاں غار میں. غار میں تیرا ولی, تیرا محبوب کون ہو سکتا ہے؟ اب تو اشتیاق عاشق کو تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھوں وہ کون سا عاشق ہے جو اتنا اللہ سے پیار کر رہے ہیں, اتنا اللہ کتنا محبوب بن گیا. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. ایسا محبوب بننا چاہیے نا آدمی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھائی بستر, چلو چلیں تو دیکھیں سی. حکم ہو گیا جا میرا دوست ہے, نلا دلا کفن دے, نبی کو کہا جا رہا ہے, اور جنازہ نکال اس کو پڑھا عروج کے ساتھ, دفن کرو دھوم دھام کے ساتھ اس کا. سبحان اللہ, نماز پڑھا اس کی. کتنا حضرت موسیٰ کتنا بڑا انسان ہوگا وہ. اب چلے وہ جناب اس کے دیدار کے لیے, چلتے چلتے پہنچے غار میں. جو آگے دیکھا وہی ایک بدکار انسان تھا جس کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان آ چکا تھا. یا اللہ میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا, غلط غار میں تو نہیں آ گیا, دوسری غار تو نہیں تھی. اللہ نے جواب دیا موسیٰ غار یہی تھی. یا اللہ بندہ کون سا تھا؟ کہ بندہ بھی یہی تھا. یا اللہ اتنا کرم تیرا, اتنی مہربانی, یہ تو ساری دنیا گواہ دیتی اس کے گناہوں کی, اور تو نے شہروں میں اس کو ولایت نہیں دی, غار کے اندر لے کے اپنا دوست بنا لیا. ہائے ہائے سبحان اللہ. نہ کوئی دھوم مچی, نہ کوئی چٹکارا ہوا, نہ کوئی لکھ گیا غوث اعظم ولی بلاؤ یہ وہ فلاں. ہوتے اشتہار آج کل, کوئی مانے نہ مانے نظور کرنا جائے ہم اللہ کے ولی, مجھے لکھو, مجھے میرے ساتھ خطاب لکھا جائے, میرے ساتھ فلاں لکھا جائے. وہ تو بند گلی کے اندر اللہ دینا چاہتے ہیں نا, تو دھوم دھام کی ضرورت نہیں ہوتی. الحمدللہ وہ کہاں اعلان کرتا ہے, اشتہاروں میں اعلان نہیں ہوتا. ان کے کہاں ہوتے ہیں, جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, جو سب سے بڑے فرشتے ہیں, ان کو بلاتے ہیں کہ جبریل فلاں فلاں جگہ پہ ایک شخص بیٹھا ہے, میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا. ہو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں تجھ تک نہیں, جا آسمان میں اعلان کر تمام فرشتوں کو کہ جا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محبوب بنا لیا. وہاں اعلان, دنیا میں اعلان کر, اور پتے پتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص, دنیا اس کو پہچانے نہ پہچانے, لیکن چلتے ہوئے درخت جو لگے ہوئے, جب وہ چلتا ہے درخت بھی پہچانتے ہیں, پانی بھی پہچانتا ہے, جہاز بھی پہچانتا ہے, جس پہ سواری کرتا ہے وہ بھی اس کو پہچانتا ہے. واقعات ہے. اللہ کا دوست بننا کوئی آسان کوئی معمولی چیز ہے. ایک آپ بادشاہ کے وزیر بن جائے تو ایک مصیبت آ جاتی ہے, پریکٹیکول اور یہ اور آگے بھی گاڑی اور پیچھے بھی گاڑی, کیا جی وزیر ہو کے ایک وزیر بن گئے, وزیر اعظم کے کہ مشیر بن گئے. یہی ہوتا ہے نا. ہم بھی اسلام جھک کے کر رہے ہیں جی جناب, حالانکہ کیا دے دے گا ہمیں, لیکن وہ دل جھکا جاتا ہے اس کی طرف. اللہ اکبر, جو اللہ کا دوست بن جائے, جس کے آسمانوں پہ اعلان ہو جائے, دنیا مانے نہ مانے لیکن پورا زمانہ اس کو مان جاتا ہے. ایسے دوستی سے موسیٰ علیہ السلام رٹ کھڑے ہو گئے. وہ کہنے یا اللہ جی تو آدمی تو وہی کہ ہاں. کہتے ہیں موسیٰ تو بھی سچ ہے, یہ آدمی بھی سچ تھا. بات یہ ہے, اس بندے نے بات ہی ایسی کی, کہتے اس نے مجھے بات جو کی, اس نے 3 دفعہ کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم. جب اس نے 3 دفعہ کہا تو پھر میں نے بھی اس کو رحم الراحمین بن کے دکھایا. میں کیوں نہ بنتا, یہ لفظ ہے, تو پھر میں کیوں نہ بنتا رحم الراحمین. مجھے سمجھ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے, تو میں کیوں نہ بنتا. میرے بھائیو
اللہ تعالیٰ کا کتنا 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 بس لفظ کتنے کو کھینچتے چلے جائیں آسمان تک، صدر منتہا تک کھینچ لیں اس لفظ کو جہاں تک کھینچ سکتے ہیں. اتنا کرم ہے کہ اللہ ہم سے اپنے کلمات منہ سے نکلا دیتا ہے، یہ ضائع نہیں جاتے. یہ شکلیں اختیار کرتے ہیں، یہ وزن اختیار کرتے ہیں، یہ آسمانوں پہ اڑتے ہیں. ہم تو اتنے وہ بن جاتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں نا احساس کمتری میں. ذکر کرنے والے سے اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایک دفعہ 3 دفعہ اس شخص نے کہا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی. ہمارے تو بال سفید ہو گئے یار مہاراج کہتے تو کیا ہماری قسمت نہیں بدلے گی؟ ہماری قسمت اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا؟ نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات سے. لگے رہو اس کام پہ دوستو، صبح شام اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو. کیسے کیسے اسم ذات اللہ پاک نے ہمارے زبانوں سے نکلائے ہیں. چاہے دنیا کو برا ہی لگے الحمدللہ شوق اور ذوق سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اس کی قیمت کو ہم نہیں جان سکتے. ایک واقعہ میں نے اشتیاق کے لیے آپ کو سنایا ہے نا، قصہ وہی مقصود نہیں ہے، قصہ وہی تو میں کرتا ہی نہیں. چلتے چلتے حقیقت بتا رہا ہوں، بالکل کپڑے پہن چکا تھا، تیار ہو چکا تھا، ایک کتاب پہ میں نے نظر پڑی. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کتابیں تو ہر وقت بکھری چاروں طرف میری. تو بات تو کچھ کہنے سمجھ نہیں تھی، ذہن میں تھا ہی نہیں کچھ کہنے کے لیے. میں نے کہا یا اللہ میں جا بھی رہا ہوں، کتاب پہ جو نظر پڑی تو میں اس کتاب کو اٹھا لیا. کتاب میں جو صفحے کھولے تو یہ واقعہ آ گیا جہاں میں نے آپ کو پہنچا دیا. اور کیا آپ کی سمجھتی کہ میں تیاری کا خدا کا واہ ہے، یہاں بیٹھا ہوں، یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. چلتے چلتے میں دروازے سے نکل رہا ہوں اپنے کمرے سے. کتابوں تو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں کتابیں، تو اتنی ترتیب دے سکوں اتنا مجھے وقت بھی نہیں ہوتا، یا سمجھ لے کہ سست آدمی ہوں یا وقت نہیں ہے. وقت تو بہت ہے، بیکار ہی بیٹھے رہتا ہوں، گپیں مار لیجیے کر لیں. میرے وقت کہاں سے وقت گزارتا رہتا ہوں بیٹھ کے، اس سے گپ مار لی، اس سے یہ کر لیا، اس کو فون کر دیا. تو گپ بہت تو ہے میرے پاس، وقت تو بہت ہی ضائع کرنے کے لیے. تو یہ سمجھو سست ہوں. میں چلتے چلتے نظر پڑی کتاب پہ، اللہ نے ڈالی. میں کتاب کب سے پڑھی تھی کتابیں، وہی منتخب وہی کتاب. میں اس کتاب کو اٹھا لیا، آدھا پاؤں میرے کمر سے باہر ہے اور اندر ہے. سبحان اللہ تیری شان. میں تو لطف آ گیا جب یہ میں نے پڑھا سارا واقعہ پڑھ کے. میں بسم اللہ کر کے جو ہی کھولا تو سیدھے ابن سعید کے واقعہ آ گیا. 2 دفعہ یہ آپ بند کے میں قربان جاؤں تیری رحمت کے مولا. تو مست کر دے گا ذکر کرنے والوں کو. یہ کہاں چھوڑیں گا بدلہ کا ذکر؟ یہ کہاں چھوڑ سکتے ہیں؟ پھر نہیں چھوڑ سکتے نا، پکا وعدہ. صبح آ جائیں فجر پہ، یہاں کے مسجد والے بھی آئیں گے، نہیں آواز نکلے. بہت بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. نہیں آئی تو کچھ سفر نہیں ہے، کر رو گے بیٹھ کے یا اللہ ہم نے تو بہت بڑا سفر سنا تھا، وہاں تو فجر کے بعد تیرا ذکر ہو رہا تھا اور تیرا ذکر تو یہ کلمات تھے. میں نہیں گیا لیکن کیا جانا، یہاں پہ تو نماز ہوتی ہے، بیٹھ جائیں گے. لگے ہوئے بندے قدم اٹھا دیتا تو آج تک وہ تیرا مقام ہوتا. ہائے ہائے بتائیے وہ تیرا مقام ہوتا. پھر کہتے یا اللہ مجھے دوبارہ بھیج دے، جاؤں گا. کہتے وقت چلا گیا، اب پچھتا ہوں. اس پہ جتنی بھی محنت کریں گے، جتنے بھی اپنے آپ کو مٹائیں گے، میرے حضرت فرماتے تھے کہ جتنا اس راستے پہ اپنے آپ کو مٹاؤ گے اسی طرف اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کرے گا. اس میں جتنا مٹاؤ گے، نہ فاصلے دیکھو، نہ نیند کو دیکھو، نہ وقت کو دیکھو، قربانی پہ قربانی دیتے چلا جاؤ اور اللہ کو راضی کرتے چلے جاؤ. بس سب سے بڑی چیز ہے. چلیں آئیں پڑھتے ہیں وہی کلمات جو آپ کو سنا ہے. تو ایک ہی کلمے کی شان بتائیے تو حسبنا اللہ کیا ہوگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہوگا. اور پھر یہ بھی سن لیں وہ تو امتی کا کس کا امتی تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور آپ تو امتی ہیں اللہ کے حبیب کے. وہ تو اس کے مقام کا اللہ نے اس کو عطا فرمایا. یہ تو امتیں ہیں کس کی امتی ہیں؟ آپ اللہ کے حبیب کے. آپ کو تو انعام انہی کے مطابق ملا جائے گا.